امام طبرانی علیہ رحمہ نے المعجم الکبیر میں 21,608 حدیثیں نقل فرمائی. ان میں سے 6,073 نمبر حدیث شریف، 6,067 نمبر حدیث شریف، مصنف عبدالرزاق کی 15,667 نمبر حدیث شریف. دونوں کا حاصل اور خلاصہ آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں کہ میں ایران کے صوبہ اصفہان کے مشہور شہر رامہ ہرموز کے مضافات میں ایک گاؤں ہے، دیہات ہے، اس کا نام ہے جئی. وہاں کے رہنے والا ہوں، میری پیدائش وہاں پر ہوں. میرے والد صاحب کھیتی باڑی کرنے والا تھا اور موجوسی آتش پرست تھا، اور آتش پرستوں کا سرگنا اور ذمہ دار تھا. مجھے پڑھنے کے لیے استاد کے پاس بھیجا کرتے تھے، اور میں اپنے والد کے ساتھ کبھی کبھی کھیت میں بھی جایا کرتا تھا. میرے والد کے پاس زمین جائیدادیں بہت زیادہ تھیں، وہ وہاں تشریف لے جایا کرتے تھے. میں بھی کبھی ساتھ میں چلا جاتا تھا. تو میں نے دیکھا جہاں پڑھنے کے لیے جاتا تھا راستے میں عیسائیوں کی عبادت گاہ پڑتی تھی. ایک دن میں وہاں گھس گیا. میں نے دیکھا ہے کہ وہ لوگ نماز پڑھ رہے تھے اور ان کی عبادت مجھے بہت پسند آئی. اور میرے والد آتش پرست تھے اور آگ کی پوجا کیا کرتے تھے. مجھے اپنے والد کی عبادت اور ان کے عمل سے نفرت پیدا ہوئی، اور ان عیسائیوں کی پادریوں کی عبادت مجھے بہت پسند آئی. پھر کیا تھا کہ میں جب بھی موقع ملتا ان کے یہاں چلا جاتا تھا، اور ان سے میں نے کہہ رکھا تھا کہ اس طرح کی عبادت کا مرکز کہاں؟ تو ان لوگوں نے کہا ملک شام میں ہے. میں نے ان سے کہا ہے کہ شام سے کوئی تجارتی قافلہ آ جائے اور ان کی روانگی کا وقت ہو جائے، مجھے اطلاع کر دی جائے. ادھر میرے والد کو پتہ چلا کہ بیٹا تو بگڑتا جا رہا ہے. چنانچہ میرے والد کو مجھ سے بہت زیادہ محبت تھی، اس میں کوئی شک نہیں تھا. لیکن والد نے جاہلانہ حرکت کی، مجھے گھر لا کر کے بیڑی لگا کر کے بند کر دیا. اسی میں ایک زمانہ گزرا. شام سے تجارتی قافلہ آیا، قافلہ کی روانگی کا وقت آیا. مجھے اطلاع مل گئی. میں چپکے سے کسی طریقے سے بیڑی سے نکلنے میں کامیاب ہوا، جا کر قافلہ سے مل گیا اور ان قافلہ والوں کے ساتھ میں ملک شام پہنچا. وہاں جا کر کے لوگوں سے میں نے معلومات کی کہ یہاں عیسیٰ علیہ السلام کے دین پر عمل کرنے والے سب سے بڑا عابد کہاں؟ لوگوں نے مجھے بتایا عیسائیوں میں آج بھی دستور ہیں جو اپنے مذہبی اعتبار سے ایک رہنما ہوتا
جس کو پوپ کہا جاتا ہے. تو یہاں کرسچن اور عیسائیوں کا پوپ کہاں رہتے ہیں؟ مجھے لوگوں نے بتایا ہے کہ فلاں ہے فلاں جگہ پر. میں وہاں جا کر کے اس کے پاس رہنے لگا، مگر وہ کوئی اچھا آدمی نہیں تھا. وہ لوگوں سے صدقہ خیرات لیا کرتے تھے، لوگوں کو ترغیب دیا کرتا تھا صدقہ خیرات کرنے کے. مگر جو صدقہ خیرات لوگ کرتے تھے، پورے ملک کی پوری دنیا کی سب سے بڑا پوپ ہے، اس کے پاس تو ہر طرف سے آئی گئی. وہ نہ مہمانوں پر خرچ کرتا تھا، نہ اپنے اوپر نہ میرے اوپر خاص کر خرچ کرتا تھا. جو آتا تھا لے کر کے گھڑے میں بھر دیتا تھا. جو گھڑا بھر جاتا لے کر کے ایک جگہ اسے دفن کر دیتا. دوسرا گھڑا بھر گیا، اسے بھی بھرنے کے بعد دفن کر دیا. دفینہ ہی دفینہ اس کے حویلی کے اندر. ایک عرصہ کے بعد اس کی موت واقع ہو گئی. جب پوپ کی موت ہو گئی، پوری قوم میں ایک ہلچل مچ گئے اور زبردست مجمع جمع ہو گیا اس کی جنازہ میں شرکت کرنے کے لیے. میں نے کہا لوگوں سے کہا، اس کے کچھ ذمہ دار لوگوں سے میں نے کہا، آپ لوگ اس کے جنازہ میں اس قدر شرکت کرنے کے لیے تشریف لائے ہوئے ہیں، یہ تو انتہائی خراب آدمی تھا. تو عیسائی بگڑ گئے میرے اوپر، کیسے خراب آدمی ہے، آپ کو کیسے معلوم؟ کہا جی ہاں، یہ آپ لوگوں کو صدقہ خیرات کرنے کے لیے ترغیب دیا کرتا تھا، مگر ان سب کو جمع کر کے وہ دفن کر دیتا. اچھا آپ کو کیسے معلوم ہے؟ کہا مجھے معلوم ہے، میں آپ کو ان کے جو جگہ دکھا دوں گا. وہ مقامات نشاندہی کر دی گئی، تو سونا چاندی کے گھڑے کے گھڑے نکالے گئے. ان کو دیکھ کر کے عیسائی بگڑ گئے. اسے بجائے دفن کرنے کی سولی پر چڑھا کر کے سنگسار کیا. اسے سنگسار کرنے کے بعد اس کی جگہ پر ایک دوسرے آدمی کو بیٹھایا، کیونکہ پوپ جو ہوتا ہے ایک گزرنے کے بعد دوسرے کو رکھا جاتا ہے. تو آج بھی سلسلہ اٹلی میں ہے، آج کے زمانے میں اٹلی میں ہے ان کا مرکز. جو دوسرا آدمی تھا وہ انتہائی اچھا آدمی تھا، بڑا عبادت گزار آدمی تھا. اس سے مجھے بڑا فائدہ پہنچا. پھر ایک عرصہ گزرا، پھر ایک عرصہ گزرنے کے بعد اس کا بھی انتقال ہو گیا. جب اس کا انتقال ہونے لگا، مرد الموت میں ہے، میں رونے لگا. جب میں رونے لگا تو وہ کہنے لگے کہ بیٹے کیوں روتے ہو؟ تو میں نے کہا کہ حضرت میں نے آپ سے بہت فائدہ اٹھایا ہے، آپ میرے استاد ہیں، آپ کے گزر جانے کے بعد میں کہاں جاؤں گا؟ کہاں ہے؟ کہا یار اس ایریا میں ملک شام میں اب کوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دین پر صحیح طریقے سے عمل کرنے والے نہیں ہیں. ہاں عراق کے موصل میں ایک اللہ کا بندہ ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین پر صحیح عبادت کرتا ہے. تم سے اگر ہو سکے تو انہیں کے پاس چلے جانا اور میرا سلام کہنا. اب ان کے انتقال کے بعد میں موصل چلا گیا، موصل کا سفر کیا.
یہ جو میں تم لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہوں حدیث شریف کے لفظ بلفظ ترجمہ پیش کر رہا ہوں، اور تمہیں معلوم ہے میں واقعات بیان کرنے کا عادی نہیں ہوں۔ تم کہیں یہ سمجھے کہ کوئی واقعات اسرائیلی واقعات ایسے نہیں، میں نے آپ کو حدیث نمبر کے ساتھ حدیث کا حوالہ دے کر کے ترجمہ سنا رہا ہوں، اور میں نے اس کا خلاصہ نچوڑ انوار ہدایت کے آخر میں علم کیسے حاصل کرے ایک عنوان ہے، اس عنوان کے ذیل میں اس کا نچوڑ لکھ دیا۔ تو میں موصل پہنچا اور اس عابد کے پاس جا کر کے پہلے والے استاد کا سلام پیش کیا اور اپنے آپ کو خدمت کے لیے پیش کر دیا۔ اس زمانہ میں عابدوں کے پاس جو خدام ہوتے تھے وہ خدام ایسے ایثار و قربانی کرنے والے ہوتے تھے، اپنی زندگی کے پس و پیش کو نہیں دیکھتے تھے اور اپنے آپ کو حوالہ کر دیتے۔ ایسا ہی حضرت مریم کے لیے والدہ نے اللہ سے دعا مانگی تھی بیت المقدس کی خدمت کے لیے۔ چنانچہ میں ان کی خدمت میں رہا، ان کی صحبت میں رہا، بڑا اچھا آدمی تھا، بڑے عبادت گزار، بڑے اللہ والے آدمی۔ مصنف عبدالرزاق کی جو روایت ہے اس روایت کے اندر یہ موصل والے عابد کے کچھ حالات بیان کی گئی۔ ان حالات کے تحت میں حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ کچھ عرصہ کے بعد میری یہ استاد موصل والے استاد بیت المقدس کے سفر کرنے کے لیے ارادہ کرتے ہیں، جیسا کہ ہم مکہ مکرمہ کے سفر کے لیے ارادہ کرتے ہیں اور جو عمرہ کے سفر کے لیے ارادہ کرتے ہیں، وہ بیت المقدس کے سفر کے لیے ارادہ ہے۔ مجھے بہت خوشی ہوئی، میں نے ان سے گزارش کی میں آپ کے ساتھ رہوں گا، انہوں نے قبول کر لیا۔ اس کے بعد ان کے ساتھ ہم بیت المقدس کا سفر کیے۔ وہ اللہ کا بندہ ایسا مجاہد تھا، سوتا نہیں تھا، دن بھر سفر کرتے اور رات میں کہیں جب تھک جاتے تو مجھے لٹا دیتے اور وہ اللہ کی عبادت کے لیے کمر بستہ ہو کر کے کھڑا ہو جاتا۔ اسی طریقے سے بیت المقدس کا سفر کر کے ہم بیت المقدس پہنچ گئے۔ مدتوں کے بعد، ہفتہ 2 ہفتہ 3 ہفتے کے بعد جب بیت المقدس پہنچے تو بیت المقدس کے صحن میں ایک پیڑ تھا، پیڑ کا سایہ، دن میں پہنچے ہم۔ مجھ سے انہوں نے کہا کہ پیڑ کا سایہ جب یہاں آ جائے گا، نشان لگا دیں، پیڑ کا سایہ جب یہاں آ جائے تو تم مجھے اٹھا دینا، میں لیٹتا ہوں۔ تھکے ہارے چور چور ہو چکے ہیں، تو وہ سر رکھتے ہی گہری نیند سونے لگے۔ میں بیٹھا رہا، جب سایہ وہاں آیا میں تردد میں پڑ گیا۔ ان کا حکم ہے کہ اٹھاؤ، لیکن میں نے ان کی جو مشقتیں تکلیفیں دیکھی، بیارانی دیکھی، اس کی وجہ سے میرا دل گوارا نہیں کر رہا کہ میں انہیں اٹھاؤں۔ میرے دل و دماغ میں یہ بات آئی کہ اتنی دنوں ہو گئے بیچارے سکون کی نیند سوئے نہیں، تھوڑا سا آپ اس وقت نیند آ گئی تو ذرا آرام کر لیں، عبادت بعد میں کر لیں گے۔ لیکن کچھ دیر کے بعد وہ چونکتے ہوئے اٹھے، بلبلا کر کے اٹھے اور مجھ سے کہنے لگے تم نے مجھے اٹھایا کیوں نہیں؟ میں نے کہا حضرت آپ اتنی دن سے آرام نہیں کیے، میں چاہ رہا تھا کچھ آپ کو سکون مل جائے۔ تو اس اللہ کے بندے نے کہا کہ تم سمجھتے ہو، یہ تمہیں معلوم ہے
میں اپنی زندگی کا کوئی لمحہ ایسا گزرنے دینا نہیں چاہتا جو اللہ کی عبادت میں نہ گزرے. تمہیں مجھے اٹھانا چاہیے. بہرحال اٹھے، لیکن مقدس میں جا کر کے عبادت میں. اس کے بعد ہم پھر موصل واپس آئے. پھر کچھ عرصہ کے بعد میرے اس استاد کا بھی انتقال ہونے لگا. مرد الوفات میں نے ان سے گزارش کی کہ آپ کے بعد میں کہاں جاؤں. میں رونے لگا تو میرے استاد نے مجھ سے کہا کہ اب پورے ایشیا میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دین پر عمل کرنے والا کوئی بندہ نہیں رہا، کوئی انسان نہیں رہا. بس اٹلی میں مقام اموریہ میں ایک اللہ کا بندہ ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین پر عمل کرتا ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین پر صحیح طور پر عمل کرتا ہے. بس ایک ہی آدمی دنیا میں آتا. میرے بعد تم سے اگر ہو سکے تم انہیں کے پاس چلے جانا. تو موصل والے استاد ان کا انتقال ہوا. اس کے بعد میں نے اٹلی کا سفر کیا. جہاں رکھا ہے سمندری سفر ہے. اٹلی کا سفر کر کے مقام عموریہ میں پہنچا. کیونکہ پوری قوم کا وہ خوب ہے، اس لیے ہر شخص ان کے بارے میں جانتے تھے. میں نے لوگوں سے معلومات کرنے کے بعد ان کے پاس پہنچ گیا. ان کی خدمت میں نے اپنے استاد کا سلام پیش کیا اور اپنے آپ کو ان کی خدمت کے لیے پیش کر دیا. انہوں نے مجھے قبول فرما دیا اور میں نے اپنی یہ کارروائی پیش کی کہ میں کس طریقے سے آپ تک پہنچا ہے. اور اس درمیان میں 100 سال سے زائد گزر گئے. 100-150 سال گزر گئے. تو پورا کارنامہ ان کے سامنے پیش کیا. انہوں نے مجھے اپنے پاس رکھ لیا. تو ایک عرصہ کے بعد ان کی بھی موت کا وقت آ گیا. سلمان فارسی نہیں مرتے، یہ سب مرتے جا رہے ہیں. 250 سال. ایک روایت 250 سال میں تو کسی کا کلام نہیں ہے. ایک روایت میں 350 سال عمر پائے. یہ آخری صدی کی بات ہے اور بچپن سے سفر شروع کر دیا تھا. عنوان شباب سے سفر شروع کر دیا تھا. 150-200 سال گزر گئے. جب وہ مرنے لگے تو میں رونے لگا. میں نے ان سے گزارش کی آپ کے بعد میں کہاں جاؤں. انہوں نے کہا اب ختم. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین پر صحیح طور پر عمل کرنے والا پوری زمین میں کوئی بھی نہیں رہا. یہ زمانہ یہ آخر زمان کے ظہور کا زمانہ ہے اور وہ عرب میں ظاہر ہوں گے. وہ ہجرت کریں گے ایسی جگہ پر جن جگہ کھجور کے باغات بہت ہوں گے. تم سے ہو سکے تم اب انہی کی خدمت کو تلاش کرنا ہے، انہی کے بارے میں تمہیں جستجو کرنا ہے. تو میں اٹلی سے ایشیا کے علاقے میں بیت المقدس کے علاقے میں پہنچ گیا. اس کے بعد سرحد عرب ہے، عربی سرحد میں پہنچ گیا. قبیلہ
بنو خلف کے ایک قافلہ جہاں میں رہتا تھا وہاں سے گزرا، اور میں نے کچھ گائے بیل بکریاں وغیرہ پال رکھا تھا۔ اس قافلہ والوں سے میں نے پوچھا کیا عرب میں کوئی ایسا آدمی ظاہر ہوا جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہو؟ ان لوگوں نے کہا جی ہاں، ایک شخص اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی نے ان لوگوں سے کہا میری یہ سارے بکریاں، میری یہ سارے بیل گائے وغیرہ ہے، جانور ہے، یہ سب میں تمہارے حوالہ کر دیتا ہوں، تم مجھے ان تک پہنچا۔ انہوں نے وعدہ کر لیا۔ اب وہاں سے آ کر کے بہت قریب پہنچ گئے، مقام وادی القریٰ میں پہنچنے کے بعد ایک یہودیوں کے ہاتھ ان کمبختوں نے مجھے غلام بنا کر کے بیچ دیا۔ میرے ساتھ یہ بغاوت کی، یہ غداری کی۔ اب مجھے غلامیت برداشت کرنا پڑا۔ پھر کچھ عرصہ کے بعد اس یہودی نے اپنے ایک رشتہ دار جو مدینہ منورہ میں بنو قریظہ سے تعلق رکھتا تھا، اس کے ہاتھ مجھے فروخت کر دیا۔ جب اس نے مجھے مدینہ لے آیا، مدینہ کا منظر دیکھنے کے بعد مجھے طبیعت پر خوشی ہوئی کہ غالباً یہی نبی آخر الزماں کی جائے ہجرت ہے جو میرے استاد نے نشان بتایا۔ اب میں اس مالک کے پاس رہتا رہا، اس نے دوسرے کو بیچ دیا، دوسرے نے تیسرے کو بیچ دیا، ہوتے ہوتے 10 سے زائد مالکوں کے ہاتھوں میں ہوتے ہوئے آخری مالک کے پاس میں رہا۔ حضرت سید الکونین علیہ السلام ہجرت فرما کر کے قبا میں آ کر کے قیام کر گئے، تو میرے مالک کے ایک چچزاد بھائی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر کے واپس آ کر کے آپ کی صفات بیان کرنے لگا۔ تھوڑا سا آگے رکیے۔ وہ آپ کے کچھ حالات بیان کرنے لگے، اور میں نے غور سے سنا، تو میں نے کچھ مزید بات پوچھنا چاہا، بس پوچھنا ہی تھا۔ میرے مالک نے مجھے ایسا رپٹ لگایا، میں نے کہا میں کچھ پوچھ ہی تو رہا تھا، مجھے کیا مطلب ہے اس سے؟ بڑے غیر غضب کی حالت میں مجھے اس نے چھاٹا مارا، اور جو میرے کام کا وقت متعین ہے اس کے بعد میں فری ہو جاتا ہوں، تو متعین وقت کام کرنے کے بعد، کام سے فراغت کے بعد چپکے سے میں چلا گیا۔ اور میں کچھ کھجور کچھ چیزیں لے کر گیا۔ میرے استاد نے مجھ سے کہا تھا کہ نبی آخر الزماں صدقہ خیرات نہیں کھاتے، کھائیں گے، ہدیہ قبول کریں گے، کھائیں گے بھی، اور ان کے پشت پر ختم نبوت کی مہر لگی ہوئی ہو، نشان بتایا۔ میں نے جا کر کے حضور کی چہرہ دیکھتے ہی میں متاثر ہوا۔ میں نے کچھ چیزیں صدقہ کہہ کر کے پیش کیا، حضور نے اسے لیا، لے کر کے لوگوں سے کہا آپ لوگ کھا لو، خود نہیں کھایا۔ ایک علامت یہ ہو مل گئی۔ اس کے بعد پھر میں نے کچھ اور چیزیں لے جا کر کے
پیش کیا اور ہدیہ کہہ کر کے پیش کیا. حضور نے اس کو دیا، دے کر کے خود بھی کھایا، دوسروں کو بھی کھلایا. دو علامتیں مل گئی. پھر اس کے بعد جنت البقیع میں، قبرستان بقیع میں ایک جنازہ کی تدفین میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما دے. آپ بیٹھے ہوئے تھے. میں نے پیچھے سے جا کر کے آپ کے گریبان کے اندر سے میں نے جھانک کر دیکھا تو وہ ختم نبوت میں نے دیکھ لی. فوراً میں نے خوشی سے جا کر کے گھسا دیا. اس کے بعد میں نے اپنا پورا سفر نامہ بیان کیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا تم اپنے آقاؤں سے بدل کتابت کا معاملہ کرو. تو حضور کے فرمان پر میں جا کر کے اپنے آقاؤں سے بدل کتابت کی بات چیت کی. تو بدل کتابت میں یہ طے ہوا کہ 300 کھجور کا پیڑ لگا کر کے دینا. 300 کھجور کے پیڑ کے لیے کتنی بڑی زمین بھی چاہیے. اس زمانے میں زمین کی حیثیت نہیں تھی کہ پیڑ لگ جائیں گے تب جا کر کے حیثیت بنے. 300 کھجور کے پیڑ لگا کے دینا اور 40 اوقیہ سونا. 1 اوقیہ 200 گرام کا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کے میں نے بدل کتابت کی بات پیش کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ میں اعلان فرمایا میرے تعاون کرنے کی. ایک ایک باتیں دکھ رہے کھڑے ہوتے گئے کہ میں اتنی کھجور کا پیڑ دوں گا، میں اتنی کھجور کا پیڑ دوں گا. کھجور کا پیڑ کیسا ہوگا معلوم ہے؟ جب کھجور کے پیڑ کا بچہ جب تم بودو گے اس کے بعد اس کے 2 مرحلہ ہوں. پہلا مرحلہ یہ ہے وہ بچہ دے گا، کافی دنوں تک بچہ دیتا ہے. بچہ کیسا دیتا ہے؟ جو میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھ کر کے آیا. زبانی کسی سے سنتا تو سمجھ نہیں پاتا، لیکن خود دیکھ کر کے آپ کو بیان کروں گا آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. یہ پیڑ بو دیا ہے تو اب اس میں زمین کے اندر سے جڑ کر پھیلتا ہے. تو اس پیڑ کے ادھر سے جا کر کے ایک پیڑ نکلا، ادھر سے جا کر کے ایک نکلا، ادھر سے نکلا، ادھر سے نکلا، 4 طرف سے پیڑ نکلا. چھوٹے 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 کھجور کے پیڑ نکل رہے ہیں. تو ان کو مٹی سمیت یہاں سے کاٹ کر لے جایا جاتا ہے، دوسری جگہ بویا جاتا ہے. جب دوسری جگہ بویا جائے گا تو یہ بھی یہی کام کرے گا. 500-600 ریال میں ایک پیڑ ہوتا ہے، بہت قیمتی ہوتی ہے. تو پہلے یہ بچہ دیتے ہیں، یہ بچے بڑی قیمتی ہو کے دوسری جگہ بویا جاتا ہے. جب آپ کھجور کا پیڑ جب اتنا ہو جائے گا، آپ تو پھیلتے ہیں نا، اور پیڑ اتنا ہو جائے گا پھل دینا شروع ہو جائے گا. قد آدم سے پہلے پھل دینا شروع ہو جائے گا. جو ہی پھل دینا شروع کر دے گا بچہ دینا بند ہو جائے گا. یہ ہے برکتی برکت ہے. تو ادھر سے کھڑے ہوں گے کہ میں دوں گا اتنی پیڑ، وہ ادھر سے کھڑے ہوں گے میں دوں گا اتنی پیڑ. تو 300 پیڑوں کا انتظام ہو گیا. بعض روایات میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے بھی ان پیڑوں میں سے کچھ پیڑوں کو دھویا ہے. کچھ لوگوں نے یہاں تک کہتے ہیں کہ حضور نے دھویا ہے. سب حضور نے دھویا ہوگا، سب کیا. 300 پیڑ معمولی بات ہے، حضور نے ایک آدھ دھویا ہوگا. اس کے بعد کہیں سے ایک سونا کا ڈلا آیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لو بھائی یہ لے جا کر کے دے دو، بدلے کی طاقت کرا کر کے آ جاؤ. میں نے سوچا
کہ اتنا سا سونا سونا کا ڈالا ہے، اس سے کیا ہوگا، میرے اوپر تو 40 روپیہ ہے۔ اسے تول کر کے دیکھا دیا تو 40 روپیہ نکلا۔ آزادگی کے پھندے سے، غلامیت کے پھندے سے آزادی مل گئی۔ اس کے بعد سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار فرمایا۔ حضور نے حضرت ابو الدرداء انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات فرمائی۔ اور 3 خلافہ کا پورا زمانہ، حضور کا پورا زمانہ، 3 خلافہ کا پورا زمانہ پایا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے آخری سال سن 36 ہجری میں مدینہ المنورہ میں وفات پایا۔ 250 سال ان کی عمر ہونے میں کسی کا اختلاف نہیں، 350 سال عمر ہونے میں اختلاف ہے، لوگوں نے 350 سال بھی بتایا۔ کتنے لوگ ان کے سامنے مرتے گئے، اللہ نے انہیں زندہ رکھا اور خاتم النبیین علیہ السلام کی صحابیت نصیب فرمائی اور آپ کے نزدیک، اللہ کے نزدیک بڑا مقام حاصل کر۔ یہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک مختصر سی سوال حیات کی بات ہے جو آپ کے سامنے پیش کی گئی۔